حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو برا بھلا کہنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ آپ کے بارے میں اختلافات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں۔ آپ کو برا بھلا کہنا کیسا ہے اور یہ کن لوگوں کی علامت ہے؟ کون لوگ کہتے ہیں؟ سنیے گا، حضرت امیر معاویہ، توجہ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا یا حضور کے کسی بھی صحابی، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ یا حضور کے کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا یہ رفض ہے۔ کیا ہے؟ رفض ہے، یعنی رافضیتوں کی علامت اسے سمجھا جاتا ہے، یہ رافضیت کی علامت ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضور کے تمام صحابی، جتنے بھی صحابی ہیں، سب کا احترام کرنے والے ہیں، سب کا احترام کرنے والے ہیں، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنے والے ہیں، اور وہ کسی بھی صحابی کی توہین نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وہ خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں، حضور کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت وہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے خلیفہ مانتے ہیں۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر، دوسرے فاروق اعظم، تیسرے عثمان غنی، چوتھے حضرت علی پاک۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، حالانکہ پیچھے مسئلہ گزر چکا کہ عید غدیر پر یہ میں نے بات کی تھی کہ نہیں، جو شیعہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے خلافت مراد ہے، جو حضور نے جناب والا خم کے مقام پر تلاب کے پاس کھڑے ہو کر مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولاہ فہذا علی، جو مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، حضور نے خود فرمایا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا اس سے خلافت مراد ہے۔ مجھے بتائیں کیسے خلافت مراد ہے؟ کیسے خلافت مراد ہے؟ بلکہ اس میں تو آپ کی حضرت علی پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم، چوتھے خلیفہ ہیں۔ پہلے کون؟ صدیق اکبر، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، اور چوتھے مولا کائنات شیر خدا قدم اللہ وجہہ الکریم حضرت علی پاک۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بہت سے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، رافضیت کی علامت ہے۔ وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جو اہل سنت والا ہوگا وہ حضور کے کسی بھی صحابی کی توہین نہیں کرے گا۔ آپ کا نام حضور کے جتنے بھی صحابی ہیں، اگر کسی بھی صحابی کا ذکر کرے گا تو ادب سے نام لے گا، ادب اور محبت کے ساتھ ان کا نام لے گا۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اور جو لوگ آپ کے بارے میں یا حضور کے کسی بھی صحابی کے بارے میں بکواس کرتے ہیں نا، اب میں نے اہل سنت کا عقیدہ بتایا کہ وہ کسی بھی صحابی کی توہین نہیں کرتے، لیکن جو لائن اٹھ کر کسی بھی صحابی کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو اہل سنت یہ طاقت رکھتے ہیں اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ اہل سنت یہ طاقت رکھتی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے صحابی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرے یا حضور کے کسی بھی صحابی کے بارے میں بکواس کرے، یا اہل سنت گوارہ نہیں کرتی کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں بکواس کی جائے۔ سامعین محترم، ایک اور سوال، بہت ہی اہم سوال۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ امیر معاویہ کا جب نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہنا چاہیے، حضرت امیر معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب ایسا فرق کرنا یہ جہالت ہے، ایسا فرق کرنا یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ جب بھی امیر معاویہ، سنیے گا، جب بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آئے تو دیگر صحابی کی طرح ان کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو بعض جاہل کہا کرتے ہیں وہ محض کیا کہا کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام کے ساتھ امیر معاویہ جب لیا جائے گا تو امیر معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہا جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ محض باطل و بے اصل ہیں، اور علماء کرام نے صحابہ کے اسماء طیبہ کے ساتھ مطلقاً رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کا حکم دیا۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ مطلقاً ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں،
پھر تم کیوں کہتے ہو کہ امیر معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے؟ تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ تم کون ہوتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب والا ان کے نام کے ساتھ نہ لیا جائے؟ ہم تو لیں گے، ہم تو لیں گے۔ الحمدللہ ہم حضور کے تمام صحابی کو ماننے والے ہیں، تمام صحابہ کرام کو ماننے والے، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو کسی بھی صحابی کے بارے میں بکواس کرتا ہے ہم اس کا سر تن سے جدا رکھنے کی بھی طاقت کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی جناب والا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، یا کسی بھی صحابی کے بارے میں۔ میں نے آپ کو پہلے اہل سنت کا عقیدہ بتایا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی بھی صحابی کی توہین نہیں کرتے، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں، اور ہر صحابی کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جب ان کا نام آ جائے تو عزت و محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو حضرات ان لوگوں سے اپنا عقیدہ بچائیں، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان پختہ کریں۔ یہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن نہ، الحمدللہ ہم حضور کے تمام صحابی، حضور کی اہل بیت، خلفاء راشدین سب سے محبت کرنے والے ہیں، الحمدللہ۔ تو دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں حضور کی محبت میں موت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت، ادب، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔